بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری قائم کروں گا۔ آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑواہٹ چکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان کنی کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کنی کی تلخی سہ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کی مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں؟ تب اس نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو تو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور بحکم الہی اپنی نعلین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نعلین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو،
تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق، جب بار عالم فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ میں پہنچے گا، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں آ گیا وہ واپس نہ آئے گا۔ اے بائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ترجمہ ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں بہشت میں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، پس حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند و فراق سے گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بحالہ قصص الانبیاء۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔